محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے ہم نے اسلام کے معاشرتی نظام کی خصوصیات بیان کی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاشرے کے اندر پیار و محبت الفت بنانے کے لیے وہ درس دیا ہے، وہ نظام مقرر کیا ہے کہ نوع انسانیت اس سے منہ موڑ لے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ اسلام کے یہ بنیادی اصول جن کے اوپر وہ بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جس کے اندر ہر شخص کے حقوق اور فرائض کا تعین کر دیا گیا ہے. اگر ہم ان اصولوں کے اوپر زندگی گزاریں ہماری زندگی نہایت پرامن گزر سکتی ہے. خاندانی تمام مسائل کا حل ہے. حقوق و فرائض کا اتنا حسین امتزاج ہے کہ بندہ اس کے بارے میں سوچ ہی سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا نظام قائم نہیں کر سکتا. یقیناً یہ اس کی دلیل ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہماری تمام ضروریات اور تمام ہماری آسائشوں کا ہم تک خیال رکھتا ہے، اور ایسا ترتیب دیا ہوا نظام دیا گیا جس کی وجہ سے کوئی شخص اگر کسی کے حقوق کی پامالی کرتا ہے یا اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتا تو یقیناً وہ اس کا نتیجہ دنیا کے اندر ہی بھگت دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر بنیادی یونٹ جو ہے وہ میاں بیوی کا یونٹ ہوتا ہے، اور اس کے حقوق، اس کے فرائض، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ بندہ جب اس کا مطالعہ کرے تو یقیناً سوچے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تیری قدرت ہے کہ کیسا عظیم نظام تو نے دیا، حالانکہ یہ انتہائی نازک رشتہ ہے. اس رشتے کی ابتدا صرف دو بول سے ہوتی ہے، اور اختتام بھی صرف ایک لفظ سے ہو جاتا ہے. لیکن کس طریقے سے ان کو متوازن رکھا گیا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے اہل کے ساتھ بہت بہتر ہوں. یہ یاد رکھ لیجئے، جب ہم کسی کی بیٹی، کسی کی بہن بیاہ کے لاتے ہیں تو اس کو اپنی باندی، اپنی غلام یا اپنی نوکر نہ سمجھیے. وہ خاتون اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماحول معاشرے کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئی ہے. اس کے حقوق آپ کے اوپر بہت زیادہ ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی اہل و عیال کا، خاص طور پر بیویوں کا خیال رکھو گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تمہیں ترقی و منزلت عطا فرمائے گا. اللہ تمہارا رزق کی کشادگی کرے گا. ایک صحابی جو بڑے فقیر تھے، صحابہ کا معاملہ سب کا عموماً ایسا تھا کہ سب لوگوں کا حال بڑا پتلا تھا، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد دین کے کاموں کے اندر بھرپور توجہ دینا تھا. اپنی معیشت کے بارے میں فکر مند کم تھے، دین کے بارے میں فکر مند زیادہ ہوتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا فقیر ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، مجھے بتلائیے میں کیا کروں. اللہ کے رسول فرمانے لگے شادی کی ہے؟ بولے شادی نہیں کی. جاؤ تم شادی کرو. شادی کروا دی. پھر کچھ عرصے بعد پھر تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ شادی میں نے کر لی ہے لیکن فخر میرے گھر سے نہیں گیا. کہا ایک اور شادی کرو. 3 شادیاں کروائیں، اس کے بعد وہ بندہ غائب ہو گیا.
عرصہ دراز بعد ملاقات ہوئی، پوچھا تم وہاں کہاں پہ تھے، کیسا نظر نہیں آئے؟ کہنے یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے شادیاں کی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق میں اتنی فراوانی دی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں میرے اوپر کھول دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے عطا کیا ہے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مصروفیت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ آنے والی اپنا مقدر، اپنا رزق لے کر آتی ہے، اور آپ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری زندگی چند روزہ زندگی ہے، زندگی کے اندر سب سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی اس شریک حیات کا خیال کرو جو اپنی زندگی کو تمہارے لیے وقف کر چکی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک اس معاملے کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کا ایک حکم ہمارے سامنے ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ دو لوگوں کے لیے سب سے بہتر چیز تقوی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، اور تقوی کے اندر سب سے بڑھ کے نیک سیرت بیوی ہے۔ اس میں توازن قائم کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنے بیوی کا خیال رکھیے اور بیوی کے تمام رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے تمام رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کھینچا تانی شروع ہو گیا جیسے معاشرے کے اندر ہمارا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کے عزیز و اقارب آ گئے، رشتہ دار آ گئے تو بیوی کی تیوری چڑھ گئی، اور اگر بیوی کے کوئی رشتہ دار آ گئے تو آپ کا موڈ خراب ہو گیا۔ نہیں، قطعی طور پہ ذمہ وار ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس اعتدال کو قائم رکھیں کہ اس طرح سے زیادتی اور نقصان والی بات نہ ہو۔ ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حکم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول شوہر پر بیوی کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے جو خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو خود پہنو اسے بھی پہناؤ، جہاں تم خود رہو اس کو بھی وہیں پہ رکھو، یہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ اور ایک بات اور فرمائی کہ اس میں عیب نہ نکالو، اس کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک زمانے میں، آپ کو معلوم ہے ہمارے ماحول تب خراب ہو گئے، ایک بندہ شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے 2 مہینے بعد وہ سعودیہ چلا جاتا ہے، پتہ چلا 2 سال بعد مڑ کے آئے گا، کسی اور کام میں سلسلے میں گیا تو مہینوں گزار دیے، گھر کا خیال نہیں کیا۔ قطعی طور پہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اگر شادی کرتے ہیں تو بیوی کو پورا وقت دیجیے، اپنے گھر میں رہیے، جو کام کرنا ہے اس کام میں آپ کو جانا ہے تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیے، یہ شریعت تقاضا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو تم جہاد کے لیے جاتے ہو، لمبا سفر ہے، اور مدینہ سے سفر کرے، تبوک کا اگر سفر جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے مہینوں لگ جاتے ہیں وہاں پہنچتے پہنچتے۔ اپنی بیویوں کا خیال کرو۔ اللہ کے اور حضرت عمر تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں جو بندہ اپنے سفر پہ گیا، جہاد پہ گیا یا تجارت پہ گیا، اگر وہ 4 مہینے سے پہلے واپس نہیں آئے گا تو سزا دی جائے گی۔ اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہو، اور اگر تم چاہتے نہیں کر سکتے بیوی کو چھوڑ دو، پھر ظلم کرنے کی اجازت کرتے طور پہ نہیں۔ اور بیوی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یاد رکھو بیوی سے نرم رویہ رکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیوی نازک ہے اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں پسلی کے ٹوٹنے سے مراد طلاق ہونا ہے۔ حضرت اس معاملے کے لیے انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جانتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جو بیوی آپ کی غمگسار ہے، آپ کی رازدار ہے، آپ کی خدمت کرنے والی ہے، اگر اس کے زیادتی ہوگی تو وہ کیا کرے گی؟ اللہ سے استغاثہ کرے گی، اللہ مجھے دیکھ اس بندے کے حصے میں تو نے ڈال دیا جو بندہ میرا خیال نہیں کرتا، میں اپنی راتوں کو بھی اس کو اس کے ساتھ خدمت کرنے کو تیار ہوں، صبح شام اس کی خدمت کرنے کو تیار ہوں، یہ میرا خیال نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم عورتوں کے معاملے میں ڈرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شرمگاہوں تم کو حلال کر رکھا ہے، چند کلمات سے یہ تمہارا حق حقوق ادا کرنے کے قابل اللہ تعالیٰ نے بنا دی گئی ہے۔ تمہارا یہ حق ہے کہ یہ تمہارا خیال کرے، تم ان کا خیال کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عورتوں تم بھی آگاہ ہو جاؤ، اس دنیا کے اندر توحید کے بعد، رسالت کے بعد سب سے اہم ترین چیز شخص جو ہے وہ تمہارا خامد۔ وہ فرمایا
اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیتا کہ بغیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کا سجدہ کرے، اپنے مجازی خدا کو سجدہ کرے، اسے تک بتایا گیا۔ اور یہ بھی کہا کہ عورتوں خیال کرو اپنے خامد کی اجازت کے بغیر اپنے بستر میں کسی کو مت بٹھاؤ، اپنے گھر میں کسی کو مت آنے دو، اور اپنے خامد کے بغیر اپنے گھر کے، اپنے باپ کے، اپنے جو خامد کا مال ہے اس میں صدقہ تک تم مت کرو، جب تک اجازت نہ ہو تمہیں صدقہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم ان لوگوں سے نہ ملو جن کو تمہارا خامد پسند نہیں کرتا۔ یہ لازمی نتیجہ ہے گھر کے اندر امن پیدا کرنے کا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے بارے میں محتاط رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نعمتیں نازل فرمائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ لو، یہ معاملہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شدید محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عورت اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی، کوئی بھی عورت اپنی دوسری عورت کو بساتھ برداشت نہیں کرتی۔ اور اس کے بارے میں قرآن کا واضح حکم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل کی، اس کے اندر فرمایا کیا کہ اے رسول تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حلال ہوئی چیزوں کو اپنے پر حرام کر۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، انسان ہے وہ بھی معصوم نہیں ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، پلان یہ بنایا کہ اللہ کے رسول کو کس طریقے سے فلاں کے گھر جانے سے روک دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے خاص قسم کا شہد منگوایا تھا۔ اللہ کے رسول کو شہد بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول انتہائی نفیس ترین شخص تھے کائنات کے۔ ازواج مطہرات کہنے لگی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے بو آتی ہے، وہ شہد کی بو ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے، تو اللہ کے رسول نے کہتے ہیں قسم کھا لیا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز حلال کی ہوئی حرام کیوں کرتے ہو؟ کیا ہے تم اپنی بیویوں کو خوشنودی چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ان بیویوں سے بہتر بیوی عطا کرنے والا ہے، لہذا تم اپنے اوپر ایسی بات مت کرو جس کا جو لازم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رجوع کیا، لیکن کیا ہے آپس میں عداوت یقیناً ان نفرتیں ہوتی ہیں، ہر عورت سمجھتی ہے، لیکن یہ چیز جو ہے انسانی فطرت کے مطابق ہے، اس سے بندہ مفاد نہیں کر سکتا، لیکن اعتدال کو رائے کام رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے بارے میں شدید محتاط رہو کہ تمہارے لیے قیامت والے دن بہت بڑا امتحان بیویوں کو تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تم نے اگر ان کے ساتھ انصاف نہ کیا، عدل نہ کیا، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس معاملے کے اندر گرفت ملے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ اندازہ رکھیے، اللہ کے رسول کی زندگی کی پہلی خاتون، دیکھیے ایسے عورت کے عظمت کا اندازہ لگائیے، ایک بہت بڑا بہتان، بہت بڑا سٹنٹ بنایا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خاص کر وہ لوگ جو اللہ کے رسول سے شدید نفرت رکھتے ہیں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول تم کہتے ہو، اس شخص کی دیکھو گھر کے اندر 9 بیویاں ہیں، وہ یہ نعوذ باللہ عورتوں کو بڑا پسند کرتا ہے، عورتوں کے بارے میں جس کو چاہتا ہے اس کو ہاتھ رکھتے اس سے شادی کر لے۔ ذرا نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، اور 25 سال عمر کون سی ہوتی ہے کہ انسان شباب پہ ہوتا ہے، جوان